بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ وار از اوور آج دنیا کے سب میڈیا میں ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، یعنی افغانستان سے امریکن فورسز جو ہیں وہ رات مڈ نائٹ 12 بجے سے پہلے، یعنی اگلا دن شروع ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے چلی گئیں۔ افغانستان سے جو آخری جہاز گیا اس میں امریکن فورسز کے جو جنرل تھے جو افغانستان میں ڈیل کر رہے تھے وہ، اور امریکن سفیر جو افغانستان میں موجود تھے وہ گئے۔ دیکھا جائے تو یہ جو افغانستان کی جنگ ختم ہونے کا اعلان کیا ہے ویسٹرن میڈیا نے، امریکہ نے، اور امریکن جو دفاتر ہیں، پینٹاگون ہے، وائٹ ہاؤس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وار از اوور۔ لیکن ہمارا آج کا تجزیہ یہ ہے کہ وار از اوور نہیں ہے، بلکہ اس وار از اوور کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان میں شاید ممکنہ طور پر ایک بہت بڑا حکمران استعفیٰ دے دیں یا حکمرانی چھوڑ دیں۔ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو آپ سنیے گا اور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ کو۔ افغانستان کے اندر یہ تیسری سپر پاور ہے جو شکست کھا کر گئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جو ماڈرن ہسٹری کی ہے وہ اینگلو افغان وار تھی، یعنی 1839 میں جب اس وقت برطانیہ ایک سپر پاور تھی اور جس کا سورج پوری دنیا پر کہتے ہیں کہ غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو شکست دی افغانیوں نے 1839 میں۔ دوسری شکست دی گئی 1979 میں، 1989 میں، جب سوویت یونین یہاں سے شکست کھا کر واپس چلا گیا، اور تیسری شکست سپر پاور امریکہ کو دی گئی 30 اگست 2021 کو افغانیوں نے، اور تینوں اپنا ساموں لے کر واپس چلے گئے۔ اگر اب ان تاریخی حقائق کو دیکھیں تو جو لیٹسٹ شکست ہوئی ہے، یہ جو امریکہ واپس گیا افغانیوں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہو کر، بقول جو افغانی ہیں یا جو اینٹی امریکن ایلیمنٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، جبکہ امریکہ اس کو اپنی شکست نہیں بلکہ فتح مانتا ہے، یا کوئی اس کو اور نام دے گا۔ یہ علیحدہ سے بات ہے کہ اس کو شکست کہا جائے یا اس کو فتح کہا جائے یا کوئی اور نام دیا جائے۔ لیکن آپ ایک تصویر دیکھیے۔ اب میں یہ تصویر آپ دیکھنے کے بعد اندازہ لگائیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ پہلے یہ تصویر دیکھیے۔ جی ہاں، یہ وہ جنرل کی تصویر ہے جو کل یعنی 30 اگست کی آدھی رات سے 1 منٹ پہلے افغانستان سے روانہ ہوئے اپنے C-17 ایئر فورس C-17 طیارے پر، اور جن کے ساتھ امریکن سفیر تھے جو کابل میں متعین تھے۔ آپ دیکھیے کہ یہ تصویر چونکہ بہت ایک سیکورٹی کیمرے سے لی گئی ہے، انفرا ریڈ کیمرے سے، اور اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے گرین سا رات میں لی گئی ہے، اور یہ ایک لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ جیسے بھوت کی تصویر ہے، اور یہ سرخیاں بھی لگی ہیں۔ اور یہ جو امریکن جنرل ہیں جو بہت بہادر ہیں، وہ پوری طرح یونیفارم میں ہے، پوری طرح کیموفلیجڈ اور پورے تحفظ والے یونیفارم میں ہے۔ انہوں نے اپنی رائفل ڈاؤن کی ہوئی ہے اور وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں طیارے کی طرف۔ انہوں نے انفرا ریڈ جو گوگلز ہیں، جو رات کو نائٹ ویژن کی گوگلز ہوتی ہیں، وہ بھی پہن رکھی، یعنی ہر طرف سے چوکس، ارد گرد سے اور تیزی سے اپنے طیارے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ بغیر بتائے یہاں سے پرواز کر جائیں۔ اور اس طیارے کے پرواز کرنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ تصویر، خصوصی تصویر جو میں نے آپ کو دکھائی، یہ ریلیز کی ہے پینٹاگون نے۔ اب دوسری تصویر دیکھیے۔ بالکل یہ تصویر 1989 کی ہے۔ آپ شاید بہت سے لوگ ان کو پہچان نہ سکیں، جو خاص طور پہ نوجوان نسل، جو سوویت یونین کے جو کمانڈر تھے 1989 کو، فروری 1989 کو جب سوویت یونین کو شکست ہوئی تو وہ جب روانہ ہوئے، جو افغانستان اور ازبکستان کے درمیان سرحد تھی، جو اس وقت سوویت یونین کا علاقہ تھا، اس کے درمیان ایک پل تھا دریا کے اوپر، اسے دوستی برج کہا جاتا تھا۔ یہ اس دوستی برج کی تصویر ہے جب وہ سوویت یونین کا جنرل، شکست خوردہ جنرل جو آرمر کور کا تھا، وہ پیدل چلتا ہوا اس برج کو کراس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً ایک ٹین ایجر یا چھوٹا بچہ، اس کا جو بیٹا ہے وہ ساتھ ہے، اور اس کے ہاتھ میں سفید اور لال پھول کا گلدستہ ہے۔
یعنی باڈی لینگویج میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اتنا دھچکا نہیں لگا یا وہ اتنے خوف زدہ نہیں ہوئے اور وہ پل کراس کر گئے ہیں۔ ان دونوں تصویروں کا اگر کمپیریزن کریں تو جو سوویت یونین کا جنرل تھا وہ بڑا کول اینڈ کام چلتا ہوا خرامہ اپنے بیٹے کے بازو میں بازو ڈالتے ہوئے اور پھول لے کر وہاں سے جا رہا ہے، اور بظاہر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، شکست خوردہ جنرل کو کوئی خوف نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اس وقت دنیا کا بہادر ملک ہے، سپر پاور امریکہ ہے، اس کا جنرل کتنا بظاہر خوف زدہ اپنے جہاز میں روانہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی دونوں سپر پاورز کی، اور جو امریکہ موجودہ جو اس وقت پوری دنیا کا بریوری کا نشان اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کی ایک جرنیل کی واپسی کی تصویر۔ اب آئیے اس کے اثرات کے اوپر۔ جب سوویت یونین کو 1989 میں شکست ہوئی تو اس کے بعد گورباچوف جو سوویت یونین کے آخری پریزیڈنٹ تھے، ان کا کیا حشر ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے خلاف کو ہوا ایک ملٹری، اور ہمیں اب تاریخ میں اگر کسی کو کہا جائے، یہ فریز استعمال کی جاتی ہے کہ بھئی تم تو فلاں گورباچوف ثابت ہو گئے، یعنی ملک توڑنے والے ثابت ہو گئے۔ تو اس حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو بائیڈن ہے، انہوں نے جو اپنی فورسز کا انخلا کیا ہے امریکہ سے، اور جتنا آپ سمجھیے کلمزی انداز میں کیا ہے، جتنا آپ سمجھیے کہ غیر سگھڑ پن سے کیا ہے، اس پر اتنے اعتراضات شاید بیرونی دنیا میں نہیں ہو رہے جتنے امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ ان کا میڈیا اتنا کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جو بائیڈن کے پاس اتنا ٹائم تھا، یہ 30 تاریخ جو آخری تاریخ 31 اگست تھی، وہ بہت پہلے سے طے کر دی گئی تھی۔ تو اس دوران امریکن جو منصوبہ ساز ہیں، جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کیا کیا، اپنے تحفظ کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے افغانستان سے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں ان کے جو 13 سولجرز تھے وہ بھی مارے گئے ایک بم بلاسٹ میں۔ اور جو بائیڈن ہیں وہ اتنا زیادہ تنقید کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے آفس سے جلد باز یا دیر ریزائن کر دیں، اور یا اپنے کسی بیماری کا بہانہ لگا کر مستعفی ہو جائیں اور اپنا یہ دفتر چھوڑ دیں۔ اور یہ بات بہت پہلے پریڈکٹ بھی کی گئی تھی جب جو بائیڈن کمپین کر رہے تھے، کہ جو بائیڈن کی جو ایج ہے اور ان کو جو مختلف بیماریاں ہیں، اس حوالے سے یہ جو اتنا پریشر کا آفس ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کا، شاید وہ اس کو لے کر نہ چل پائیں اور ان کو درمیان میں یہ چھوڑنا پڑے، اور ان کی بات جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، جو ایک خاتون ہیں اور جو انڈین اوریجن کی ہیں، ان کو ٹیک اوور کر لیں پریزیڈنٹ آفس کو کانسٹیٹیوشنلی امریکن پریزیڈنٹ کے طور پر۔ اب دیکھا جائے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ انڈین اوریجن ہے، بے شک وہ انڈیا سے ان کا بظاہر ایسا ابھی کوئی لیزون نہیں ہے، اور وہ شاید بہت عرصے سے یا شاید کبھی بھی انڈیا نہ گئی ہوں، لیکن جب وہ وائس پریزیڈنٹ بنی تو ہمیں انڈین جو وہاں کے بیہیویئرز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا گاؤں تھا جہاں پر وہ ان کے آباء و اجداد رہتے تھے، وہاں بہت بڑی سیلیبریشن کی گئی۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انڈینز ان لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہوتے، جبکہ پاکستانی ڈپلومیٹس ان لوگوں کو بھی دور کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ کے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات اب آئیے کہ کیا یہ وار از اوور؟ شاید ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب 31 اگست کی ختم ہونے کی ڈیڈ لائن کی ڈیٹ تھی تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے پہ جو بائیڈن نے بالکل انکار کر دی۔ ریکویسٹ کرنے پہ ایکسٹینڈ تو طالبان نے کرنی تھی، لیکن برطانیہ اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے جو حکمران ہیں ان لوگوں نے جو بائیڈن کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کروانے کے لیے کوشش کریں، لیکن جو بائیڈن نے ریفیوز کر دی۔ ایک تو بڑی اہم بات ہے کہ یہ ریفیوز کیوں کیا گیا، اور دوسری یہ بات جو وہاں کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ کیا جو بائیڈن اور امریکہ باقی جو پالیسی ساز ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ کئی مہینے پہلے پتا تھا کہ 31 اگست آنی ہے، انہوں نے پلاننگ کیوں ایسی سست کی اور اتنی خراب کی؟ اس کی شاید دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ مستقبل کے لیے کچھ جواز پیدا کر رہے ہوں افغانستان اور طالبان پر مزید مختلف انداز سے پابندیاں لگانے کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بے شک ابھی وہ امکان تو نہیں ہے کہ بہت بڑے اٹیک شروع کیے جائیں گے، لیکن یہ امکان موجود ہے کہ طالبان کے گرد اور افغانستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ اس کی ایک بہت بڑی
جو سامنے بات آ رہی ہے وہ طالبان پر بار بار یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس اور خاص طور پر خواتین کے ایشو کو ضرور دیکھا جائے گا۔ یونائٹڈ نیشن بھی اپنی ریزولوشن میں کہا، اور فرانس نے جو ایک ریزولوشن انیشیٹ کی جس کو 13 ممالک نے سیکورٹی کونسل کی سپورٹ کیا، اور چائنا اور روس نے اس میں غیر حاضر رہے، اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے۔ اس کا جواب ایک ہم تو اپنی ویڈیوز میں دیتے رہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے کلچر علیحدہ ہیں، لیکن جو ایک بڑا اچھا جواب جو ایک پختون ہیں ایاز وزیر صاحب، جو سفیر ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، بہت سینئر ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہائی لیول سیمینار ہوا ہے، اس میں فارنرز بھی تھے، ویسٹرنز بھی آڈینس میں موجود تھے، اور امریکنز بھی تھے، اور بھی بہت لوگ تھے۔ وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانیوں کا اور امریکہ اور ویسٹ کا کلچر ٹوٹلی مختلف ہے، اور افغانیوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کلچر کے مطابق اپنے معاملات آگے چلائیں۔ اور انہوں نے مینشن کیا کہ افغان خاتون کو، افغان وومن کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کلچر کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں آخر میں وہی ایک سوال، لوفر سوال میں کرتا ہوں کہ جیسے امریکنز یا ویسٹ افغانستان کو اور طالبان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے یہ اقدام کریں، کیا طالبان اور افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ اور ویسٹ کو بھی ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی خواتین اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو افغانستان کے کلچر کے مطابق اڈاپٹ کروائیں، ان کو ویسا رہن سہن کریں؟ شاید ایسا کبھی بھی نہ ہو، اور اگر کریں گے بھی افغانستان اور طالبان کے لوگ تو ان کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر امریکن اور ویسٹ یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں، یہ نافذ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ایک بہت خوبصورت جواب سوویت یونین کے نہیں بلکہ روس کے پریزیڈنٹ، جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے دیا ابھی ریسنٹلی گزشتہ چند ہفتوں کے دوران۔ امریکہ کو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنی ثقافت افغانستان پر نافذ نہیں کرنی چاہیے۔ اس پیغام کو، جو روس کے صدر کا پیغام ہے، اس کو امریکہ کو اچھی طرح سے ڈی کوڈ کرنا چاہیے۔ اب ایک بات ہم اپنے آڈینس کے لیے کرتے ہیں، اپنے مقامی لوگوں کے لیے میں ایک سوال، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتا کے کرتا ہوں۔ افغانستان کے جو صحافی ہیں ان پر جو حالات بیتنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں سامنے، اور جو امریکنز اور ویسٹرن جس طرح ان کو تنہا چھوڑ گئے ہیں، اس کے بارے میں ابھی چند گھنٹے پہلے ایک افغانستان کے جو بڑے سینئر صحافی ہیں ان کی ٹویٹ چلی ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم یہاں کام کرتے تھے اور جو امریکن اور ویسٹرن جو لوگ تھے ان کو کور کرتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے، تو ہمیں کو اگر تکلیف ہوتی تھی تو بے شمار ایسی NGOs جو ہوتی تھی ویسٹرن اور امریکن ہمارے حق میں آوازیں بلند کرتی تھی کہ افغان صحافیوں کو دبایا جا رہا ہے، افغان صحافیوں کو یہ تنگ کیا جا رہا ہے، افغان صحافیوں کو خطرات لاحق ہے۔ یعنی ایک واویلا اور بہت بڑی اس پہ میڈیا پر باتیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ لیکن اسی جو افغان صحافی انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ جب سے اب جو امریکنز واپس جا رہے ہیں اور نیٹو فورسز واپس جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں، آج انہوں نے کہا تو ہمیں جو تکلیفیں اور جو خطرات لاحق ہو گئی ہیں، وہ جو درجنوں NGOs تھیں اور جو درجنوں ادارے ہمارے حق میں بات کرتے تھے، کوئی نظر نہیں آ رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی درجنوں اور جو بے شمار ادارے تھے، کسی نے ای میل کر کے نہیں یہ پوچھا کہ افغان صحافیوں اب آپ کس حال میں ہیں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب ہمارے ہاں بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، درجنوں جو میڈیا کی جو ایسے ادارے جو میڈیا کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، کیا وہ جب خدا نہ خواستہ کوئی صحافیوں پر معاملات آئیں تو سوائے پراپیگنڈا کرنے کے کیا کوئی ریئل سپورٹ بھی ان کو دیں گے؟ کیا افغانستان کا یہ جو صحافی کا جو ٹویٹ ہے، کیا ہمارے لیے یہ آئینہ نہیں ہوگا؟ ڈیئر ویورز، اجازت دیجیے، لیکن اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو کہیے آپ بھی اس کو جتنا سبسکرائب کر سکتے کریں، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے نیچے کمنٹ باکس میں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔